میں تہجد کی نمازوں میں دعائیں کر کے بچی کو مانگتے کہا کرتے تھے مولا جس گھر میں سکینہ نہیں ہے وہ گھر گھر نہیں، جس گھر میں رباب نہیں ہے وہ گھر گھر نہیں۔ کتنی محبت ہے میرے مولا کو سکینہ سے، یہ بچی اتنی محبت والی ہے کہ باپ کے سینے پر سوتی ہے تو اس کو نیند آتی۔ جب خیمے جل گئے، خیمے لٹ گئے، اب بچی ایک وقت یاد کرتی ہے جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر مولا حسین کو ملی تو مولا حسین نے جناب مسلم کی بیٹی عاشقہ کو بلایا، سینے سے لگایا، پیار کیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، نئے دور دیے۔ جب بچی نے گھبرا کر پوچھا کہ ماموں یہ تو یتیموں کی نشانی ہے، میرا بابا کہاں گیا؟ تو مولا حسین نے رو کر کہا آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں۔ اب یہ بچی سکینہ دیکھ رہی ہے نا کہ ایک بچی یتیم ہوئی ہے، اس کو دلاسا دیا جا رہا ہے، سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، نئے در دیے جا رہے ہیں۔ اب شام غریبہ میں یہ بچی یتیم ہو گئی، اب بچی انتظار کرتی رہی آئے تو مجھے دلاسا دے کہ تیرا باپ دنیا سے چلا گیا، سکینہ تو یتیم ہو گئی۔ تو سر پر ہاتھ پھیرے، آزادارو۔ مقتل میں ایک جملہ ملتا ہے، آپ سنتے رہتے نا بیویوں کی چادر چھن گئی، مقتل میں ایک جملہ ملتا ہے کہ بچی کے در چھین لیے گئے۔ جانتے ہو در کیسے چھینے گئے؟ در چھینے نہیں گئے، در کھینچے گئے تھے۔ ظالم نے ظلم کیا، 4 سال کی بچی بے ہوش ہو گئی۔ حالانکہ چھوٹے بچے بے ہوش ہوتے ہیں، انہیں تو پتہ نہیں ہے بے ہوشی کسے کہتے ہیں۔ بچی کے اتنے تماچے لگے، بچی برداشت نہ کر سکی، بچی بے ہوش ہو گئی۔ ہاں عزادارو، جب ہوش آیا، دونوں ہاتھ کانوں پر، خون بہ رہا ہے، تماچے کھا چکی ہے، کپڑوں کے دامن میں ایک مرتبہ جب آگ لگی ہے نا تو مکتب میں بھاگی، باپ کو یاد کرتے ہوئے بھاگی، حسین کو یاد کرتے ہوئے بھاگی، آئے میرا بابا، آئے میرا بابا۔ اور بچی نے جب ڈھونڈا ہے باپ کے لاشے کو، اب بچی تھکی ہوئی ہے نا، اب بچی کو تو عادت ہے سونے کی، لیکن مقتل میں ملتا ہے بچی سینے پر نہیں سوئی، بچی باپ کے قریب سو گئی۔ جو سینے پر سونے والی تھی وہ باپ کے قریب کیسے سو گئی؟ اب بچی جب باپ کے قریب آئی، بچی نے باپ کا طواف کرنا شروع کیا۔ اب سینہ دیکھا، سینے میں اتنے تیر تھے کہ بچی کو جگہ نہیں ملی سینے پہ سونے کے۔ بچی تھکی ہوئی تھی، باپ کے ساتھ لیٹ گئی۔ جب بچی لیٹی ہے نا، کچھ دیر گزری تھی، یزید کی فوج کے کچھ سپاہی آئے، جب دیکھا نا بچی سو رہی ہے، بچی کو اٹھایا، کہا بی بی بچے رات کو ان جنگلوں میں، ویرانوں میں لاشوں کے قریب نہیں گزارتے، جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس چلے۔ تنہا بچے لاشوں کے پاس رات نہیں گزارتے، جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس چلے جاؤ، اپنے بڑوں کے پاس چلی جاؤ۔ سکینہ رونے لگی، کہتے ہیں میرا بابا بھی تو اکیلا ہے، میرا بابا بھی تو اکیلا ہے۔ کہا تم چلے جاؤ، مجھے ابھی کچھ کام کرنا ہے۔ کہا بچی تو کیا کام کرے گی؟ کہا میں جنگلوں میں جاؤں گی، پتے لاؤں گی درختوں کے، میں اپنے باپ کے لاش پر رکھ دوں گی، میرے باپ کو کفن نہیں ملا۔ بچی ہے نا، تم چلے جاؤ، میں اپنے بابا کے لاش پہ پتے لگاؤں گی، میرے باپ کو کفن نہیں ملا۔ کہیں سے چادر ڈھونڈوں گی، چادر لاؤں گی، اپنے باپ پر ڈال دوں گی۔ بچی کہتی ہے میں اس مقام پر جا کر بیٹھ جاؤں گی جہاں کافر والے ادھرتے ہیں،
شاید تو قافلے والا آئے، مسلمانوں کا قافلہ آئے، ان سے کہوں گی مسلمانوں ایک پردیسی مسلمان پردیس میں مارا گیا، اس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ کتنا پیار ہے سکینہ کو۔ عزادارو، یہ بچی اب کربلا سے کوفہ میں اور کوفہ سے شام تک یہ بچی ہے، اور شمر کے دو ہی شوق تھے، یا سید سجاد کے تازیانے لگاتا تھا یا سکینہ کے تماچے مارتا تھا۔ ایک مقام ایسا آیا حلب کے قریب، ایک مقام ایسا آیا، پڑاؤ آیا، کچھ رسیاں ڈھیلی ہوئیں، رسیاں کھول دی گئیں اسیروں کی۔ اب بچی کو رہائی ملی نا تھوڑی دیر کے لیے، رسیاں کھلی ہیں، بچی گئی ہے بھاگ کر اپنے بھائی سید سجاد کے پاس گئی، اور جیسے سید سجاد کے پاس گئی ہے نا تو سید سجاد سے لپٹ گئی بچی، جیسے لپٹی ہے میرے مولا نے آہ کی۔ اب بچی نے کہا بھیا یہ آپ تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں؟ کہا سکینہ میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، تو کہ خاردار ہے، یہ ظالم یہ دھوپ میں بٹھاتے ہیں، میری ہتھکڑیاں تپتی ہیں تو وہ تپنے سے میرے جسم کو تکلیف ہوتی کہ میری ہتھکڑیاں تپی ہوئی ہیں۔ عزادارو، یہ بچی کے پاس پانی آتا ہے تو بچی پانی نہیں پیتی، اپنے بھائی سجاد کے پاس جاتی ہے، ان کے ہتھکڑیوں پر پانی پھینکتی ہے، کہتے ہیں سید سجاد سکینہ یہ کیا کر رہی ہے؟ کہتے ہیں بھیا سجاد تیری ہتھکڑیاں گرم ہے، اس کو ٹھنڈی کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد تکلیف کا اظہار کیا، کہا بھیا یہ پاؤں میں تکلیف ہے؟ کہاں سکینہ پاؤں میں آپ نے پڑ گئے، کانٹے ہیں۔ کہا بھائی پاؤں آگے کیجیے، سکینہ نکالتی ہے کانٹے، شہزادی بھائی کے پیروں سے کانٹے نکال رہی۔ میں کہوں بی بی آپ کے پاؤں میں بھی تو کانٹے ہیں، آپ کے کانٹے کون نکالے گا؟ کتنا پیار ہے اس شہزادی کو، اپنے باپ سے کس قدر پیار ہے۔ ایک مرتبہ کوفے کے بازار میں جب قافلہ پہنچا تو کوفے والے کھجوریں پھینک رہے تھے صدقے کی، بچوں کے اوپر صدقے کی کھجوریں پھینکی، کھجوریں کھا لو۔ ایک مرتبہ شہزادی کو جلال آیا، ایک عورت آگے آئی، اس نے صدقے کی کھجوریں دی، کہا تمہیں نہیں پتا ہمارے محمد ہے صدقہ نہیں کھاتے؟ پھر گئی کھجوریں لے کر آئی، کہا یہ نظر کی کھجوریں ہیں، یہ کھا لیجیے۔ کہا اچھا بتاؤ، اس نے کہا یہ کھجوریں کھا لو، وہ دعا کرنا ہمارے لیے۔ کہا بتاؤ دعا، ہم کر دیتے ہیں۔ تو دعائیں بتاتی رہی، آخری دعا اس نے معلوم ہے کیا کہی؟ اے بی بی یہ دعا کرنا جیسے تم یتیم ہوئے ہو، میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو۔ یہ سننا تھا، شہزادی کو جلال آیا، اپنی پھوپھی کی طرف منہ کیا، کہا پھوپھی اماں یہ تو بتائیے، میرا بابا مجھے اپنے سینے پر سلاتا تھا تو مجھے کہانیاں سناتا تھا۔ ایک دن بابا نے نبی صالح کی کہانی سنائی تھی کہ نبی صالح کی اونٹنی آئی، اونٹنی کے ساتھ ایک بچہ تھا، جب اونٹنی کو قتل کر دیا گیا، بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا، اسے پردگار سے التجا کی، پردگارہ میری ماں کو مار دیا ان ظالموں نے، ان پر تو اپنا عذاب لیا۔ پھوپھیاں میں بتائیے کہ میرا مقام زیادہ ہے یا صالح کی اونٹنی کے بچے کا مقام؟ نیچے جلال میں ہے نا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا سکینہ بدعا دینے سے پہلے اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھ لے ذرا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا، بابا کے سر کی طرف دیکھا، حسین رو رہے، حسین رو رہے۔ بچی تیرے بابا نے بدعا نہیں کی، بچی میں نے بدعا نہیں کی، اے سکینہ تو بھی بدعا نہ کر۔ ہاں عزادارو، جب قافلہ زندان میں چلا گیا ہے نا، اب بچی کو کسی کل چین نہیں، اتنی محبت ہے نا باپ کی، تو بار بار باپ کو پکار رہی ہے، ہائے بابا ہائے بابا۔
اب ایک رات بچی سوئی زندان میں، کیا دیکھا؟ خواب میں مولا حسین نظر آئے، بی بی کو گود میں لیا، پیار کیا۔ اتنے میں شہزادی کی جب آنکھ کھلی ہے نا تو کہتی ہے اپنی ماں اور باپ سے، پھوپھی زینب سے، کہ شہزادی زینب سے کہتی ہے پھوپھی اماں میرا بابا یہاں پر تھا، پھوپھی اماں میرا بابا یہاں کھڑا تھا، پھوپھی اماں میرا بابا یہاں کھڑا تھا۔ اب بچی زندان میں بھاگ رہی ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکرا رہی ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکرا رہی ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکرا رہی ہے۔ ایک مرتبہ جو چیخو پکار کی ہائے بابا، ہائے بابا، اللہ دارو ساری بیبیاں رونے لگی۔ شہزادی نے آہو پکار شروع کی۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا یہ کون رو رہا ہے، کیوں نہیں مجھے سونے دیا جا رہا؟ کہ ایک بچی ہے جو اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ کہا کیا ہے بچی، کیوں یہ رو رہی ہے؟ کہا وہ حسین کی بچی ہے، اپنے باپ حسین کو یاد کر رہی ہے۔ اچھا کہا یہ سر لے جاؤ اور اس کو دے دو، وہ چپ کر جائے گی، ہمیں سونے دے۔ دارو ایک تشت میں مولا حسین کا سر مبارک آیا، اوپر ڈھکا ہوا تھا اور تشت میں سر تھا۔ ایک مرتبہ جب سکینہ کے پاس آیا، سید سجاد نے کہا سکینہ وہ دیکھو بابا کا سر آ گیا، بابا کا سر آ گیا۔ ہاں دارو اپنے باپ کا سر گود میں لیا، بہت دنوں کے بعد بابا کو دیکھا، کہا بابا تیری سکینہ کے تماچے لگ گئے، بابا تیری سکینہ کے در نوچے گئے، اے بابا، بابا جب تو خیمے سے چلا تھا تیرا چہرہ سلامت تھا، اے بابا یہ کس نے پتھر مارے تیرے چہرے پر، اے بابا یہ خون کس کا ہے، اے بابا یہ کس نے تیری رگیں کاٹ دی۔ دارو ایک مرتبہ جب بچی نے گریا بلند کیا، ایک مرتبہ گریا کرتی جا رہی ہے، بابا کو یاد کرتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ زمین پر گری، سید سجاد نے پکار کر کہا پھوپھی اماں مارو باپ کو پکڑیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین، يعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون ما تنقلبون